We are embarking on a brand new documentary project. This is one that we think is going to have a very big audience because it's dealing with a topic that's inherently exciting, which is World War II. There's been probably 100,000 documentaries and films made about World War II, but none of them has ever really focused on a Muslim hero in that. So we're left with the impression there were no Muslim heroes during World War II, and the Muslims are sort of somehow as bystanders in that great conflict. And yet, when we began doing research, we found many examples of people who acted heroically. Many of them in Europe, and some of them in Paris. There were a few Arabs who were living there who did very heroic things under very frightening circumstances. But there was also the story of a woman who was the daughter of a pre-partition Indian Sufi master and a great Islamic scholar who grew up in Paris and spoke French fluently. Her name was Noor Inayat Khan. She wrote children's books, and by all accounts, she was a rather shy person. But when she was in her early 20s, the Nazis marched into Paris, and she was forced to flee. Went to Great Britain, where because she spoke French so fluently, she was recruited to go back to Paris in very dangerous circumstances and really start helping to oppose Nazism. Something she did immediately upon arriving. She flew in late at night, under the cover of darkness, her and a group of others. The Gestapo was already on their trail from the minute they arrived, so under great danger. She was being pursued. But she very bravely continued to signal and give radio commands to Britain that helped save hundreds of people who had been shot down, refugees. At one point, it got so dangerous that they ordered her to return to England, but she refused to give up her post and continued to work. Sadly, she was betrayed by a jealous French woman who was snooping around the room and kind of found the radio equipment, turned over to the Gestapo. She escaped, was recaptured, and ultimately and sadly, she was killed in the Dachau concentration camps. But reportedly, before she died, her last words were "Liberté," freedom. So this is a truly heroic story of a woman, a Muslim woman. As I said, from the subcontinent, in the heart of Europe, the classic story of good versus evil, the David versus Goliath. That's this story. It's a heroic story, and it's our next project. ये event जो है basically it reflects interfaith harmony and some tolerance among the different communities, and try to eliminate the misconception what is going on in the media. And if you look at them, one day people are just talking about one of the imam, he said, what is the biggest disease which is fatal? तो कह रहे थे कि it's not a diabetes or heart attack or something. It's actually misunderstanding, not knowing things that leads to conflict, or conflict जो है that ultimately leads to fight. और उस वजह से बात रहा. तो when I heard about this event, तो उस वक्त से मैंने सोचा कि इनका जो काम है स्पेसिफिकली इट gears towards building bridges, eliminating misconception and portraying better understanding with each other. तो इनके जो I happen to see some of the movies, वो जो movies हैं they are also itself a dawa, अब उनकी एक मूवी अभी रिसेंटली जो स्टार्ट हुई है इस कॉल्ड इनसाइड इस्लाम. उसमें उन्होंने वहाँ पे डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज़ में जाके तो वहाँ पे इंटरव्यू किया मुसलमानों का, और उनके स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिस तरह गैलप पोल होता है उसके मुताबिक स्पेसिफिक क्वेश्चन बना के उन्होंने पूछा कि लेट्स से कि यू लाइक अमेरिका, यू लाइक अमेरिकन पीपल, यू लाइक डेमोक्रेसी या नॉट. तो उन्होंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ओपन है और अमेरिकन डेमोक्रेटिक वैल्यू की कदर करते हैं और इज़्ज़त एहतराम से उनको देखते हैं, और उसको मतलब अपनी माइनॉरिटी के हकूक़ के ऊपर भी वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं कंपेयर टू कि जो अब यहाँ पे है. वो अगर मीडिया को देखें तो वो इमीडिएटली कहते हैं कि यहाँ पे कोई मतलब मुसलमान जो हैं वो मतलब इस्लामोफोबिया काइंड ऑफ इवेंट है. तो इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं दैट रिफ्लेक्ट डायरेक्टली टू एलिमिनेट दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम.
تو جب میں نے فرسٹ ٹائم ان سے انٹریکشن ہوا تو میں نے سوچا کہ دس از اے گڈ آرگنائزیشن, تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا میں نے سوچا, اور اس وقت سے میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. اب ان کا دوسرا جو ہے ان کا اسپیکٹ وہ ہالی ووڈ انگیجمنٹ ہے. جس طرح ہالی ووڈ میں جو مسلم کریکٹر ڈالے جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا, جو بھی پروڈیوسر ہے ان موویز کا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسلم کریکٹر کیسا ہونا چاہیے, وہ کیا کرنا چاہیے. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے جا کے ملتے ہیں ان سے ملنے کے بعد وہ ان کو بتاتے ہیں کہ وہ مسلم کریکٹر کیا ہیں, ان کی ویلیوز کیا ہیں, اس کے مطابق وہ ان کو پورٹریٹ کرتے ہیں. اب یہ ایک ڈرامہ سیریز آتا ہے 24, موسٹلی ینگ پیپل دیکھتے ہیں, اس میں انہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. اسی طرح سمپسن کارٹون پروگرام آتا ہے, اس میں بھی مسلم کریکٹر کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پورٹریٹ کیا ہے. تو دیز آر سم تھنگ گڈ وٹ دے آر ڈوئنگ ان ہالی ووڈ. پھر ان کا ایک اور پروگرام ہے, اس کالڈ مسلم آن اسکرین اینڈ ٹی وی. اس میں بھی وہ مطلب ایسے جس طرح فائر فائٹر ہے پولیس ڈپارٹمنٹ, اس میں بھی مسلم کریکٹر جو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مطلب اس میں کنٹریبیوٹ کیا اور اس میں پازیٹیولی وہ انوالو ہوئے ہیں. تو اب یہ جو موویز جس طرح بنی ہے, ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹاکنگ تھرو دا والز, وہ مووی نیو جرسی میں جو مسجد بن رہی تھی اس کے اوپر انہوں نے بنائی تھی. تو اس میں کس طرح سے مسلمان, جوز اور کرسچن اکٹھے ہو کے انہوں نے ہیلپ کی کہ آپس میں مل کے تو وہ ایک فاؤنڈیشن بلڈ کریں, ایک مسجد بنائیں. تو اس سے انٹرفیتھ ورک. تو اسی طرح اب یہ جو مووی نئی جو بنا رہے ہیں ورلڈ وار 2 کے اوپر, اس میں بھی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہاؤ اے مسلم گرل with her early age and she gave her life by saving people who were not really Muslim or even Jewish people. یہ بہت اچھا کاز ہے, اور اٹس اسینشلی اٹ گوز اراؤنڈ دی انٹرفیتھ کہ جو کمیونٹیز ہیں جو کہ ساری آپس میں کائنڈ آف انٹرلنکڈ ہیں. اسی میں سے ورلڈ وار 2 کے اوپر ایک نور خان کا پروجیکٹ جو یو پی ایف والے اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آئی تھنک اٹس ویری پازیٹیو, اور آئی تھنک ہمیں میڈیا میں ایسی چیزیں جس میں مسلمس کا پازیٹیو سائڈ جو کہ میڈیا میں نہیں آتا, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کو ہم ہائی لائٹ کریں, اسپیشلی ان آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں. اس میں موسٹ آف دا اسٹف دیٹ وی ہیئر از اسینشلی ناٹ ویری پازیٹیو. تو اس لحاظ سے آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ایفرٹ, اور میں تو کہتا ہوں کہ ایسے پروجیکٹس اور ہونے چاہیے. یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ دس از دی انٹرنس فار مسلمس ٹو دی میڈیا, اینڈ میڈیا کنٹرول جو لوگوں کے پاس ہے, دے اسپیک اباؤٹ آور اسٹوری. تو سب سے اچھی اسٹوری بتانے کے لیے وی ہیو ٹو ٹیل آور اسٹوری. تو میرا یہ خیال ہے کہ مسلم ان امریکہ اینڈ آل اوور دی ورلڈ, اگر ہمیں یہ خواہش ہے کہ ہم اپنی خود بتائیں کہانی لوگوں کو یہ ہمارا چانس ہے. ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے ہم تو لوگ ہم سے سنیں گے. ہماری یہ ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے, مسلم کیا ہیں, اینڈ واٹ از آور ہائر ویلیوز. اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ونس وی ہیو بیکم مسلمس, اٹس آور ڈیوٹی کہ وی شیئر واٹ اے گڈ تھنگ وی ہیو بین گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو میں بہت امپریس ہوں لوگوں سے. میرا خیال ہے کہ ہمارے فیوچر کے لیے, ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی سپورٹ دس آرگنائزیشن. اور ایسی اور لوگوں کے بھی جو کہ میڈیا میں اس وقت کام کر رہے ہیں, ہم سب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, مل کے لوگوں کو بتائیں کہ کتنی اچھی اسٹوری ٹو ٹیل دیٹ اسلام ہیز ٹو شیئر. یہ اتنا انسپائرنگ اسٹوری ہے کہ نہ صرف کہ امریکنس کو پتہ چلنا چاہیے بلکہ آل اوور دا ورلڈ مسلم امریکنس کو پتہ چلنا چاہیے. آئی تھنک اٹس اے گریٹ ٹاپک ٹو ٹاک اباؤٹ. آئی تھنک دس از سم تھنگ ورلڈ شوڈ ناؤ what Muslims have done for the mankind in the past, and they have basically broken all the boundaries of religion and ethnicity or whatever. Noor's story is one of the story which will, if it is put in the documentary, I think it will be one of the best inspiring story for all the Muslim mankind, especially for the ladies, the roles they can play, and there's no limits to this, and this story tells all about it. So I am very pleased to be part of this thing. I hope they will do very well, and we are all excited about it. اہم بات یہ ہے کہ جو یو پی ایف کے مکمل کام ہیں وہ ایک طرح سے زبردست کام کر رہے ہیں ہمارے مسلم کمیونٹی کے لیے. جو ان کا نظریہ ہے, جس پیار اور سمجھ سے وہ ایسی چھوٹی چھوٹی اور مزیدار کہانیاں نکالتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں جنہوں نے شرکت کی ورلڈ وار 2 میں, آگے امریکہ کے تعمیر میں اور آج کل روزمرہ کی زندگی میں, ان کے اوپر ہماری توجہ بڑی لازمی ہے, اور یو پی ایف کے کام کے اوپر ہماری توجہ بڑی لازمی ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی ایک کہانی بڑی پیاری سی نکالی ہے. بیگم نور عنایت خان نے جو کام برٹش سیکرٹ سروس کے لیے کیا ورلڈ وار 2 میں, اور اس سے جن لوگوں کی جانیں بچیں اور
जो फ्रेंच रेजिस्टेंस की एक तरह से नशोनुमा और आखिरकार उनकी कामयाबी उनके काम से जो पैदा हुई, उसमें एक बड़ी खुशी होती है देखने से, समझने से और लोगों को समझाने से। I feel like this is one of the very, very noble cause, and I feel obligated that it should be promoted. And I encourage anyone I met in my office or other new media. We do this through our own films. We do this through competitive grants. That sometimes you win, sometimes you don't. The first 15 minutes of the Islamic people are going to sit around their televisions and be. We make documentary films for large. About 5 years ago, and running up through the last shoulders with people in Los Angeles and in New York who work in the Hollywood. No doubt in it who the visionaries of major tradition has developed that people say about Muslim women in his life. And that first thing to make the pilgrimage. World War II is one of the defining struggles of our time, and I think people will be very, very surprised to find a Muslim taking such a major part in this. They don't see that, and that's one of the things that separates Muslims from Western people, because they didn't seem to be involved in that particular conflict. I'm particularly struck by, there's a pathos in that story, and yet a great heroism. Now, Muslim women are always seen as oppressed and held back by their religion. This shows the absolute courage and dynamism of a Muslim woman, going into danger, not thinking about herself. It looks like a breathtaking story, and I think, and I think the challenge of the film will be also to show how her faith helped her to come to this. That will be a very important part of the project, I hope, because you can tell people things about Islam. I think the British are very aware that our colonial policies have done a lot to help produce some of the problems we have today. I think we are aware of that, and India, I think, is just one of those unfortunate examples. I think United Productions Foundation is part of creating what I will call a new humanity. A humanity that's more loving, more accepting, so that people can grow beyond just merely tolerance to understanding, to acceptance, and eventually embracing one another.